قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ و عظم شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، آج کا یہ مبارک دن، آج کی یہ مبارک ساعتیں، آج کی یہ خوبصورت لمحات، آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے اور لاجواب اور بے مثال یار کے نام کرتے ہیں، جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، یار مزار بھی کہا جاتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان کریں گے۔ آپ کی عظمت اور رفعت کو سننے اور سنانے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا عمل، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں، جہاں کوئی اور جو بھی جس کے پاس بھی تھوڑا بہت نالج آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مفکر، محدث اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی آن بان شان کے آگے وہ ان جلیل القدر ذوات کی بے حرمتی کر دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے آج کی ان مختصر لمحات میں ہم وہ جلیل القدر صحابی جن کو حیدر کرار کا لقب بھی حاصل تھا، جن کو رب نے شجاعت کا تاج بھی پہنایا تھا، آج ہم ان کی زبان مبارک سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سماعت فرمائیں گے۔ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اپنی شان برا ہے، جن کا اپنا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اپنا امام مانتے ہیں، جن پر آپ فخر کرتے ہیں، جن کے نزدیک آپ کا سب کچھ وہ ہے، آج ہم ان کی زبان سے یہ سنیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنی شان عطا کی تھی۔ سامعین محترم،
المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رب نے حمدت مراتب عطا فرمائے تھے، شمائل اور خصائص عطا فرمائے تھے، عظمتوں سے ہمکنار فرمایا تھا، وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں مواخات اور بھائیچارہ قائم کیا تو آپ روتے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو سب کے لیے مواخات قائم کر دی، بھائیچارہ قائم کر دیا، مگر علی کے لیے کچھ نہ بنایا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا کا بھی بھائی ہے اور آخرت کا بھی بھائی ہے۔ سامعین محترم، وہ علی المرتضی شیر خدا جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو سامعین محترم غزوہ بدر کا صحرا، غزوہ بدر وہ شاندار معرکہ جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ہزاروں کی تعداد میں مشرکین مکہ تھے، اور غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، ان 70 میں سے 21 کفار کو وصل جہنم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ 20 صحابہ کرام جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی ان کے پائے مبارک میں لرزش نہ آتی تھی، ان میں ایک نام نامی اسم گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا کا بھی آتا ہے۔ اور وہ غزوہ احد جس میں 20 کفار مارے گئے، اس میں سے 7 کفار کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے ہی وصل جہنم کیا تھا۔ وہ عمر بن عبید غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو 1000 کے مقابلے میں پہلوان سمجھا جاتا تھا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سامعین محترم، آج ہم اس ہستی کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سماعت فرمائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینۃ العلم کے بعد ہیں اور اس علم کی روشنی میں جنہوں نے تربیت پائی، ان سے آپ کی محبت اور عقیدت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کسی اور کی چوائس نہیں تھے بلکہ یہ میرے رب کی چوائس ہے، کیونکہ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے آپ نے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور پھر عشرہ مبشرہ اور پھر ان میں خلفائے راشدین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس لیے بھی محبت کرتے تھے کہ یہ رب کی چوائس تھی، اس لیے بھی محبت کرتے تھے کہ یہ امام الانبیاء کے خلفاء بھی ہیں، اور اس لیے بھی محبت کرتے تھے کہ جس راستے پر چل کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کاروان سفر کو آگے چلانا چاہتے تھے، یہ تینوں پیش رو ہیں جو ان تینوں نے پہلے گزر کر ان سارے مسائب اور علام کو دور کیا اور حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راستے کو ہموار بنایا، روشن مینار قائم کیے۔ تو سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو حضرت علی خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ میرے ابو بکر پر رحم فرما، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے
کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی. ان کا مقام یہ ہے, ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مجھے دار ہجرت کی طرف لے گئے. ان کا مقام یہ ہے, ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے مال سے میرے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسوں کے بدلے آزاد کروایا. سامعین محترم, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجمع عام میں لوگوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بتا رہے ہیں, مقام بھی بتا رہے ہیں, اور پھر فرمایا رحم اللہ عمر, اے اللہ تو عمر پر رحم فرما. حق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا رحم اللہ عثمان, اے اللہ میرے عثمان پر بھی رحم فرمانا, اس لیے کہ یہ عثمان وہ عثمان ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ شرم و حیا کے اتنے طاقت تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا رحم اللہ علیہ, اے باری الہ میرے علی پر رحم فرمانا, اور جس طرف میرا علی ہو حق کو اس طرف کر دینا. سامعین محترم, اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو خود حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں. اور ترتیب دیکھیں کہ جو کئی سال پہلے زبان نبوت سے جو الفاظ نکلے تھے وہی ترتیب ہمیں خلافت کی مسند پہلی نظر آتی ہے. میرے نبی نے پہلے فرمایا رحم اللہ ابا بکر, سب سے پہلے خلافت کی مسند پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہوئے. پھر فرمایا رحم اللہ عمر, دوسرے نمبر پر عمر, تیسرے نمبر پر فرمایا رحم اللہ عثمان, تو پھر حضرت عثمان, چوتھے نمبر پر فرمایا رحم اللہ علیہ, تو چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہوئے. سامعین محترم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود آپ نے جو ذاتی فرامین ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے اندر محمد بن عقیل روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں لوگوں سے تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا, اے لوگوں مجھے بتاؤ لوگوں میں اشجع الناس سب سے زیادہ کون ہے. تو سامعین محترم, اب مجمع عام میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے یہ سوال کرنے والوں کو بھی پتا ہے, جواب دینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے. اور یہ بات انبیاء علیہ السلام کے بعد کی ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بہادر انسان ہے, جو اشجع الناس ہے, وہ کون ہے. تو سامعین محترم ذرا سماعت فرمائیے کہ لوگوں نے مجمع عام میں یہ اعلان کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہے, سب سے بڑی شجاعت آپ کے پاس ہے انبیاء کے بعد. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے اس جواب کو رد کر دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں میں بہادر ہوں, میں یہ جانتا ہوں شجاعت کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا, میں جانتا ہوں میں حیدر کرار
میں جانتا ہوں اور میں نے آج تک اس کو نہیں چھوڑا جس نے مجھ سے مبارزت طلب کیا ہو اور جس نے مجھے پکارا ہو، تو آج تک میں نے اس کو معاف نہیں کیا، میں نے اس سے انتقام لیا ہے۔ مگر لوگوں یاد رکھو، آج میں شجاعت کا نہیں پوچھ رہا، اشجع الناس کا پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ سب سے بہادر ترین کون ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ فرمانے لگے کہ وہ ذات جس کی وفا سب سے زیادہ ہو، جو علم و شریعت کے اندر سب سے بڑا ماہر ہو، جو زہد و تقوی میں سب سے بڑا ماہر ہو، وہ کون سی ذات ہے؟ تو لوگوں نے پھر کہا یا امیر المومنین آپ ہیں۔ تو آپ نے پھر رد کر دیا کہ کہا نہیں، وہ ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے جن کا صدق و وفا بھی سب سے زیادہ ہے، جن کی طریقت و شریعت بھی سب سے اعلیٰ ہے، جن کی وفا بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، صدق و وفا میں حضرت صدیق اکبر پہلے، زہد و تقوی میں، علم و شریعت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے، مگر یا امیر المومنین بہادری میں آپ سب سے پہلے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس جواب کو بھی مسترد کر دیا اور فرمایا لوگوں، آج کے بعد قیامت تک جو بھی آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ بہادر ترین انسان کون ہے، تو آپ نے بلا جھجک کے، بلا سوچے سمجھے یہ اعلان کر دینا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سب سے بہادر ہے۔ لوگوں نے اس پر دلیلیں مانگی کہ یا امیر المومنین ہمیں دلیل چاہیے، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نہیں دو دلیلیں پیش کر دی۔ آپ فرمانے لگے مقام بدر تھا، تعداد 313 تھی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر نامہ جھونپڑی بنائی جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہرنا تھا، اور پھر ہم نے اس جگہ یہ اعلان کیا کہ ساری تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد ہزاروں میں ہے، آج کون ہے جو یہاں پر پہرا دے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، اور اکیلا ہو کر چاروں طرف سے یہاں پر پہرا دے گا، کوئی بھی دشمن کا تیر، کوئی بھی دشمن اس ذات اقدس تک نہ پہنچ سکے، تاکہ قیامت تک کے اشکال رسالت کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے صاف شکل صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے نظر صحابہ موجود تھے، وہاں پر ہم اپنی طاقت کو ٹٹول رہے تھے، اپنی شجاعت سے پوچھ رہے تھے کہ آج بڑا حساس معاملہ ہے، اگر پیرا نہ دے سکے تو کل قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ہم مسلمانوں کو کہ ان کے ایک نبی کا پہرا نہ دے سکے ہم۔ تو سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے پوچھ رہے تھے، ہم میں سے کوئی بزدل نہ تھا، کوئی ڈرنے والا نہ تھا، مگر ہم اپنی طاقت سے پوچھ رہے تھے کہ ہے طاقت بتا کہ تو ہمارے آقا کا پیرا دے سکے گی یا کہ نہیں۔ اس وقت
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے میدان میں اتر آتے ہیں اور یوں اعلان کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے غار حرا کے اندر میں نے اپنے یار پر اپنی جان کو نچھاور کر کے پہرا دیا تھا، آج بدر کے میدان میں بھی اپنے یار پر پہرا دوں گا۔ سامعین محترم، پھر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر سچ کر بھی دکھایا کہ آپ نے جسم پر تیر کھائے، زخم کھائے، تکلیف کو برداشت کیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ سامعین محترم، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک اور دلیل پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ لمحہ بھی نہیں بھولتا، وہ لمحہ بھی بڑا دردناک ہے، وہ لمحہ بڑا خوفناک ہے کہ ہم مکہ میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، کفار کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا، اور کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح اذیت دیتا، کوئی کس طرح اذیت دیتا۔ وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا، وہ اتنا غمناک دردناک لمحہ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے، ہم میں سے کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی، کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ہم وہاں جا کر کفار سے اپنے آقا کو چھڑا سکیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کفار پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو مکہ مارتے ہیں، کسی کو کونی مارتے ہیں، کسی کو ٹانگ مارتے ہیں، کسی کو گھٹنا مارتے ہیں، اور پھر اپنے جسم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ جب دشمنوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں تو پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یوں اعلان کرتے ہیں، تباہ ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ تم اس نازک اور مقدس جسم پر حملے کر رہے ہو جو یہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ان آپ نے خود تعالیٰ شدہ پتھروں بنائے ہوئے بتوں سے دور ہو جاؤ، ان سے نفرت کرو۔ تو سامعین محترم، وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعت پڑھی وہ کتنی عظیم نعت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے سامنے نعت پڑھی کہ کہا، ہاں میرا رب ایک ہے، ہاں میں ایک رب کی پوجا کرتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے کروا لو، آؤ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ بنوانا ہے بنوا لو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وہاں پر سب سے بڑی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ یہ بیان کر رہے تھے آپ اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔
اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے. جب افاقہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں خدا کی قسم قیامت تک اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر انسان کون تھا، تو میرا یہ جواب دے دینا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. سامعین محترم، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جن کی شان اتنی عظیم ہے، جو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، جن کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، میں نے سب کے قرض اتار دیے، مگر ایک میرا یار، ایک میرا دوست، ایک صدیق جس کا قرض مجھ پر باقی ہے، اور قیامت کے دن میرا رب اس کو عطا کرے گا. اس قرض کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب اس کو عطا کرے گا. سامعین محترم، اس صدیق کی نسل سے، اسی بہادر اور عظیم شخص کی نسل پاک سے جب اس صدیق کا احسان کا بدلہ رب عطا کرے گا، تو سامعین محترم، آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں اس صدیق کی نسل جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے دن رات قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، جنہوں نے اس سرزمین کو مدینۃ المساجد بنا دیا، جنہوں نے، آپ 60 کی دہائی میں چلے گئے، ہماری حالت کیا تھی، ہمارے جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. آج تو ہمیں جگہ جگہ حافظ قرآن مل رہے ہیں، امام مسجد مل رہے ہیں، وہاں پر ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے جنازے 3 دن تک پڑے رہتے تھے، کوئی دعا کرنے والا نہ ملتا تھا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا تھا. مگر اس صدیق کی جو نسل حضرت خواجہ سلطان عالم رحمت اللہ علیہ کے فیض سے برکات، انہوں نے اپنا قدم مبارک کوٹلی میں رکھا تو یہاں پر آج گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما دیے. آج قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا. آپ رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 31 دسمبر بروز منگل انشاءاللہ صبح دن 10 بجے دعا ہوگی. سامعین محترم، ہم ان کا احسان نہ ہم چکا سکتے ہیں، نہ ہماری نسلیں قیامت تک چکا سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس خوبصورت اور شریف کی تقریب میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.